آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سورۃ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 32 میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نکاح کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہ المیہ ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ نکاح وقت پہ نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گناہگار کرتی ہے۔ نکاح کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہٰذا اپنے بالغ بچے اور بچیوں کے نکاح کا بندوبست کریں۔ نکاح کے بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ یا بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی کی انتہا، مدارس یونیورسٹیز میں بڑی بڑی لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح علم حاصل کر رہے ہیں اور والدین کو نکاح کی پرواہ ہی نہیں۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں تو زنا عام ہوگا، یہ عام فہم نتیجہ ہے۔ اپنی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا اور ہم نے اس کو سب سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکاح کو سمپل طریقے سے، یعنی مفہوم ہے قرآن کا اور ہمارے اسلام کا کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، عبادت ہے، اس کو جتنی سادگی سے کیا جائے اور جتنا جلدی کیا جائے بہتر ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پہ رحم کریں اور وقت پہ نکاح کا بندوبست کریں۔ یہ ایک درس ہے شادی زندگی سے کریں یہ ایک درس ہے کہ شادی سادگی سے کریں، سنتوں پہ عمل کریں جو ہر والدین کی ضرورت ہے، بے حیائی کو روکنے کا، گناہوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کو لائٹلی نہ لیں اور اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس معاشرے کو بے حیائی سے بچایا ہے۔ معاشرے کے فحائش سے طہارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میں سے کوئی فرد، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، بے زوج نہ رہے یا بے شوہر نہ رہے۔ ایسے سب افراد کے نکاح کیا جائے، جیسے ایامہ کی میں نے پارٹ 1 میں تفسیر کی وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مرد بھی ہے جن کی بیوی فوت ہو چکی ہو یا طلاق دے چکا ہو اور مجرود رہتا ہو، اور وہ عورت بھی ہے جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو اور مجرود رہتی ہو۔ مجرود سے مراد اکیلی۔ نیز ان میں وہ کنوارے مرد اور کنواری عورتیں بھی شامل ہیں جن کی بلوغت کے بعد بھی تعدیل شادی نہیں ہوئی، لہٰذا اس لفظ کا معنی مجرود رہنا ہی قریب الفہم ہے۔ ایسے ہی مجرود افراد کے اولیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو اسے دفن کرنے میں، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کف مل جائے یعنی ہمسر مل جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابواب الصلاۃ میں بھی یہ مل جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مجرود مردوں یا مجرود عورتوں کے نکاح کو معیوب سمجھا جانے لگا ہے، اور کوئی فرد ہمت کر کے نکاح کر بھی لے تو اسے تانا دیا جاتا ہے، کم از کم اس کے اس کام پر منہ ضرور چڑھایا جاتا ہے کہ جب اس کے ہاں اولاد موجود تھی تو اسے نکاح کی کیا ضرورت تھی۔ نہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا یہ رویہ آیات اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس رواج کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو مغربی تہذیب سے مرغوبیت ہے، جہاں ایک زوجگی کا قانون نافذ ہے، یعنی ایک بیوی رکھنا۔ فوشی اور حرام کی سب راہیں کھلی ہیں، اور یہ لوگ یہاں بھی کچھ یہی چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض دفعہ اولاد اپنے مجرد باپ یا بیوہ ماں کے نکاح میں آڑے آتی ہے، اور اس کا بڑا سبب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو وہ وارث ہے، شریک بن جائے گی، یا پھر جھوٹی قسم کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کی تیسری وجہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کا پروپیگنڈا ہے، اور اسی وجہ سے بلوغت کے بعد تعدیر مجرود رہنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ سب وجوہات مل کر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں حرام کاموں کے لیے سب سہولتیں میسر ہیں، مگر حلال کاموں پر
عمل پیرا ہونا بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت خواہ کسی عمر کی ہو، اس کے ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا۔ یہ بات احادیث میں پوری وضاحت سے مذکور ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں، یعنی معاشرہ یا اسلامی حکومت یا اولیاء پر یہ واجب نہیں ہے کہ معاشرے کا جو فرد بھی مجرود ہو اس کو پکڑ کر اس کا نکاح کر ڈالے، بلکہ یہ امر استحباب کے لیے، کیونکہ نکاح میں کچھ رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا جوڑ کا رشتہ نہ ملنا یا تنگ دستی۔ البتہ معاشرے کے افراد کے لیے بہتری بات یہی ہے کہ مجرود لوگوں کے نکاح کے سلسلے میں حتی الامکان تعاون کرے، اور جن لوگوں کے حالات نکاح کے لیے سازگار نہ ہو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرو، یہ نگاہ کو نیچی رکھتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، خوب چیز ہے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھو۔ روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ نیز سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ماتون رضی اللہ عنہ کو مجرود یا عورت سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت نہیں دی، اگر آپ اسے اجازت دے دیتے تو ہم خسی ہو جاتے۔ پھر لونڈی اور غلام کے ذکر میں صالحین کا لفظ، یہاں بھی دو مطلب ہے، ایک یہ کہ ان میں ازواجی زندگی کو نبھانے کی صلاحیت ہو، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور ان کا سارا بوجھ مالک پہ پڑ جائے، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ نیک ہوں اور پاک سیرت رہنا چاہتے ہیں اور فحشی اور بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں، جو بھی صورت ہو ان کے مالکوں کو چاہیے کہ ان کے نکاح کے لیے ممکن حد تک کوشش کریں۔ اور پھر تیسرا، جیسے میں نے کہا، نکاح کی یہ کہ اگر غربت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔